بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 11ویں چیز کا اضافہ یہ ہے، ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک خاص چیز خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ضروری ہے کہ سوشل میڈیا سے، موبائل فون سے اپنا تعلق تھوڑا کم کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا تعلق ختم کر لیں، اس لیے کہ موبائل فون یہ وقت کی ہر شخص کی بنیادی ضرورت بن گئی ہے۔ کئی طرح کے ہمارے مسائل موبائل فون سے جڑے ہوئے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ میں اور دیگر انٹرنیٹ کے وغیرہ کے استعمال میں آدمی بہک کر کے بہت سارے غیر ضروری کاموں میں چلا جاتا ہے اور اس میں اس کا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ماہ رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے موبائل فون کا بہت کم استعمال کریں رمضان کے مہینوں میں، تو اس سے ہم بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے غلطیوں سے محفوظ بھی رہیں گے اور ہمارا وقت غیر ضروری طور پر ضائع نہیں ہوگا اور ہمارا وقت صحیح کاموں میں استعمال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ماہ رمضان میں ایک طرف روزہ رکھتے ہیں، کچھ نوجوان ایک طرف روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سنتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے باقاعدہ مسلسل ایک لمبے وقت تک گیم میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ وقت گزاری ہے۔ اس طریقے سے بھوکے پیاسے رہنا اور یہ سمجھنا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ مقصد روزہ کے خلاف۔ اس طریقے سے بھوکا پیاسا رہنا یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہی نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم من صائم لیس من صیامہ الا السحر، قیامت کے دن کتنے ایسے روزے دار آئیں گے جن کے روزوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا سوائے کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، سوائے بھوک پیاس کے، وہ کم من قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ اور کتنے ایسے قیام اللیل کرنے والے آئیں گے جن کو ان کے قیام اللیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے رات جاگنے کا، اس لیے کہ وہ بے مقصد جاگے رات۔ تو ہمیں روزہ رکھتے وقت روزے کے جو مقاصد ہیں ان پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ 12ویں چیز یہ ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ ماہ رمضان میں خاص طور پر اور باقی دنوں میں عام طور پر ہم غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط دوستوں کی دوستی سے بچائیں۔ یاد رکھیے بسا اوقات کیا ہوتا ہے جب دوست و احباب دینی مزاج کے نہیں ہوتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھ کر کے مجلسوں میں گپ مارتے ہیں اور ان مجلسوں میں بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، ان کی غیبت، ان کی چغلی، تو جس سے ہمارا بہت سارا وقت ایک غلط کام میں مصروف ہے، حالانکہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور بسا اوقات ہم نمازوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور ان کی غیبت اور برائی بیان کرنے میں ہماری مجلسیں اور ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی دوستی میں رہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو ماہ رمضان میں عبادت میں ہمارے معاون بن سکیں۔ جہاں پر ہم سے سستی ہو رہی ہو ایسا دوست ہو ہمارا کہ باقاعدہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہم کو مسجد کی طرف لائے اور ہماری سستی کو دور کرنے میں ہمارا معاون بنے، وہ ہم سے زیادہ متحرک ہو، ہم سے زیادہ وہ عبادتوں میں نشیط ہو، چست ہو، تاکہ ہم اس کے ساتھ رہ کر کے ماہ رمضان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو لوگ صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، رب کی رضا حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور اہل ایمان کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولنے کے والوں کے ساتھ۔ اور ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، تم ہرگز صحبت اختیار نہ کرو، ہم نشینی اختیار نہ کرو مگر مومن کے ساتھ ہی اٹھو گے جو ایمان والا ہے
اور جو جتنے زیادہ ایمان میں آگے ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار، ایسے لوگوں کی دوستی میں اختیار کرنے سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کی دوستی کے نیک اثرات ہماری زندگیوں میں مرتب ہوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست اور نیک دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش سے دی، اور برے ساتھی کی مثال آپ نے لوہار سے دی، جو اپنی بھٹی کو دھونکتا ہے اور آگ تپاتا ہے اور اس میں لوہے کو گرماتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عطر فروش کے ساتھ رہو گے تو یا تو تم اس سے خرید لو گے یا تو تم کو دے دے گا، اور اگر تم خریدو گے نہیں یا تم کو دے گا نہیں تو کم سے کم اس کے ساتھ رہو گے تو خوشبو تو محسوس کرو گے۔ لیکن اگر کسی لوہار کے پاس رہو گے جو آگ کو دھونکتا ہے تو یا تو کوئی چنگاری اٹھ کر کے آ کر کے تمہارے کپڑے کو جلا دے گی، اور نہیں تو کم سے کم وہاں پر تم بدبو محسوس کرو گے۔ تو اچھے ساتھی کی صحبت اختیار کرنے میں خیر ہی خیر ہے، اور برے ساتھی کی صحبت اختیار کرنے میں ہمارے لیے برائی ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زخرف کی آیت نمبر 60 پر 7 میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت میں یہ جو دوستیاں ہیں، دنیا کی دوستی جو دنیاوی مفاد کے لیے ہوتی ہے، آخرت میں قیامت کے لیے دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہ دوست نہیں رہیں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، جو ایمان والوں سے دوستی کرتے ہیں، متقیوں سے دوستی کرتے ہیں، دینداروں سے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ایسی دوستیاں قیامت کے دن آخرت میں بھی باقی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایسی دوستی اختیار کرنی چاہیے۔ تو ماہ رمضان میں خاص طور پر ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے عبادت، تاکہ ایسا دوست ہم بنائیں جو نیکی کے کاموں میں، عبادت میں ہماری رہنمائی کر سکے، ہمارا تعاون کر سکے، ہم کو راستہ دکھائے۔ ہرگز ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے نہ بیٹھیں جو خود وہ عبادت سے دور ہو، مسجدوں سے دور ہو، نماز روزے کا اس کے پاس کوئی اہتمام نہ ہو، رمضان اور روزے کی کوئی قدر اس کے پاس نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ خود گمراہ رہے گا، خود راہ راست سے بھٹک جائے گا، آپ کو بھی خیر کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے محروم کرے گا۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال کریں۔ اور آخری چیز، 13ویں چیز